السلام علیکم۔ مذہبی الہی ناول ایپیسوڈ 29۔ شیطان اس کا انداز دیکھ کر مکاری سے بولا، تمہاری تکلیف کوئی عام تکلیف نہیں جو میں دور کروں۔ اگر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو تو میں تمہاری تکلیف دور کرتا ہوں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آقا آپ حکم کریں، میں آپ کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیے آقا۔ تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی میں آنے والا ہر شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر میرا اتنا ہی حق ہوگا جتنا تم پر ہے۔ شیطان مردود کی بات سن کر بہرحال سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں اس کی زندگی میں آنے والی اس کی شریک حیات آئیں۔ کیا وہ بھی آقا کو دینا ہوگی؟ اس پر میری طرح آقا کا بھی حق ہوگا؟ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہونے لگیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ جلن، روح میں اترتا درد، وہ سب کچھ بھول گیا۔ آخر کو شیطان مردود تھا، اس سے کسی نیک سوچ کی توقع رکھنا ہی سیاہ دلی کی نشانی تھی۔ آپ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جس لڑکی سے میرا نکاح ہو اس پر آپ کا حق کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ اور جو مرد ایسا کرتا ہے دنیا کی تمام لعنت اس کے لیے ہوگی اور تمام گالیاں کا حقدار وہی ہوگا۔ اچھا، کہ تم پہلے لعنت کے حقدار نہیں کہلاتے جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کو عزت دار نہیں رہنے دیتے؟ تم پر اس وقت لعنت نہیں برسے گی جب تم میرے کہنے پر کسی اپنے خونی رشتے کی عزت پامال کرو گے؟ تب دنیا بھر کی گالیوں کے حقدار کیا تم نہیں ہوگے؟ شیطان تو تھا لیکن بہرحال سے چھوٹا تھا شیطان۔ آج تم ناکام ہو، کل میری ہی مانو گے، تب کیا کرو گے؟ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میرے کہنے پر سب کرتے نہیں سوچا؟ بہراج سوچ میں تھا، کیا میں یہاں ناکام ہو جاؤں گا؟ کیا پھول مجھے نہیں ملے گا اور نیسا کے ساتھ ناجائز رشتہ بنانا ہی ہوگا؟ خبیث شیطان بہراج کی سوچ جان سکتا تھا۔ وہ اچانک کھانسا اور اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا جو بہراج میں سما گیا۔ بہراج تم مجھے چھوڑ کر اگر اس کو ماننے والے ہو تو جو چاہے کرو، میں روکوں گا نہیں۔ اسی وقت بہراج درد سے چلایا۔ وہ تو بھول گیا تھا اس جان لیوا درد اور تکلیف کو۔ جسم سے اٹھتا دھواں وہ بھول چکا تھا۔ اگر اس کی مرضی سے چلنا ہے تو بتاؤ، تمہارے درد کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، مجھ سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ سب ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں یہ بھی کروں گا بس۔ آپ خوش رہیں مجھ سے۔ وہ زانوں جھکنا چاہتا تھا مگر گر گیا۔ درد ابھی بڑھا نہیں تھا، وہ پہلے ہی مان گیا۔ شیطان نے ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے اسے ٹھیک کر دیا۔ ایسا آقا تمہیں کہاں ملے گا بہراج؟ اس کے قہقہے بہراج کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ناگ مہاراج کا جسم مکمل چاندی میں ڈھل چکا تھا اور وہاں رانی حریر بار بار آنکھوں سے وار کر رہی تھی۔ ساکشی کو روشن تیر دکھائی دیتا اور غائب ہو جاتا۔ رانی حریر ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ وار پر وار کیے جاتی۔ ہر چند کے بالآخر مہارانی نورم اور رانی نگار ان کو سمجھانے کے لیے ساحل سے ہوا میں اڑتی ہوئی سمندر کی اونچائی پر آ گئی، جہاں رانی حریر سمندر سے کچھ اوپر ہوا میں کھڑی اپنے داؤ آزما رہی تھی۔ رانی حریر آپ بس کیجیے، اس وقت ناگن اپنے دھیان میں اس قدر ڈوب چکی ہے اور پھر ایک حصار میں قید ہے، اسی لیے اس پر وار نہیں ہو رہا۔ آپ کوشش ترک کر دیں۔ مگر رانی حریر کو اپنی ہار ماننا خود کی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مجھے جتانا چاہ رہی ہیں کہ اب یہ تمہارے بس کا کام نہیں رہا اور نہ ہی تمہاری آنکھوں میں اب وہ طلسم رہا ہے، یا یہ حقیر ناگن اتنی طاقتور ہے اس ناگن کو کوئی ضرر پہنچنا تو دور، ہلکی سی رکاوٹ بھی نہیں بنی تمہاری آنکھیں۔ رانی کو گمان تھا کہ مہاراج عاشق ہے رانی حریر کی آنکھوں کے۔
خود ساختہ آنا اور گھمنڈ نے اسے طیش میں پاگل کر دیا، اسے ہر چیز بھلا کر وار کرنے پر مجبور کیا۔ یکا یک سمندر میں ہلچل ہوئی، لہریں شور کرنے لگیں۔ لہروں کی ہلچل سمندر میں بہت بڑا شگاف لے آئی، جس سے ایک چاندی میں ڈھلا وجود پہاڑ کی صورت ساکشی کا کوچ بن گیا۔ رانی حریر کی آنکھوں سے نکلتے تیر سی روشنی اس چاندی ڈھلے وجود سے ٹکرائی اور پورے چاند سے ایک روشنی گوندی اس چاندی ڈھلے وجود سے ٹکرا کر اڑتی ہوئی رانی حریر کی آنکھوں میں جا لگی۔ مہاراج آؤ! رانی حریر کی چیخ میں مہاراج کا ہی نام تھا۔ دونوں رانیاں بوکھلا کر چیخ اٹھیں۔ یہ سب ایک لحظہ میں ہوا جسے کوئی بھی سمجھ نہیں پایا۔ رانی حریر کیا ہوا آپ کو؟ رانی حریر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیختی ہوئی حواس کھو بیٹھی۔ دونوں رانیاں انہیں لیے منظر سے غائب ہو گئیں۔ ساکشی کو بند آنکھوں سے ایک چاندی میں ڈھلا نوجوان دکھائی دیا، جو پہاڑ کی مانند کھڑا پورے چاند کو اس نے اپنے عقب میں چھپا دیا تھا، اسی وقت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ممکن تھا وہ نوجوان ساکشی کا دھیان ہٹا دیتا، کیونکہ منظر انتہائی دلکش تھا جو ساکشی ایک پل کو ہی دیکھ پائی۔ بہراج بہت خوش تھا، اسے اس درد سے نجات کے ساتھ خبیث شیطان بنتے ہوئے ساری دنیا کی لعنت اور گالیوں کا حقدار بننے کا جو اعزاز ملا۔ درد سے سکون پاتے ہی وہ سو گیا۔ اسے یقین تھا شیطان کے ہوتے ہوئے کوئی جانور چھو نہ سکے گا۔ رانی حریر ناگ محل میں بے ہوش پڑی تھی۔ حکیم صاحب ہوش میں لانے کے جتن کرتے بار بار یہ آخر ہوا کیسے؟ مہارانی نورم سوال دہرا رہے تھے۔ مہارانی نورم اور رانی نگار از حد پریشان ٹہلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چراتے حکیم صاحب کا سوال کرنا نظر انداز کرتی ہوئیں مہاراج کے آنے سے پہلے رانی حریر کے ہوش میں آنے کی دعائیں کرتیں۔ خود کو سرزنش کر رہی تھیں، کاش کہ ہم نے رانی حریر کو نہ کہا ہوتا تو آج وہ اس حالت میں نہ ہوتی، یا وہ ہماری بات کو سنا نہ کرتی۔ کاش! حکیم عرفان صاحب، آپ رانی کو جلد از جلد تندرست کریں۔ ہم کہیں موجود تھے، وہاں اچانک سے رانی چیخ اٹھیں اور آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھکتی چیختی ہوئی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ اسی وقت ہم یہاں لے آئے اور آپ کو اطلاع ملی۔ مہارانی نورم آدھا سچ بتاتی حکیم صاحب کو منٹوں میں علاج کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔